دوستو، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے لاؤنج میں خوش آمدید، پروگرام نور حیات میں خوش آمدید اور مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے سلسلے وار تفسیری مطالعہ میں خوش آمدید۔ لوکا کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک طبیب ہے، وہ ایک محقق ہے، ایک مورخ ہے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھا داستان گو بھی ہے۔ ابھی تک مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں جتنی بھی کہانی ہم نے پڑھی، میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے اس کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی کہانی پڑھی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کہانی کا لکھنے والا کوئی اور ہے، اس کا اسکرپٹ کہیں اور تحریر ہوا۔ یوسف کا اپنی بیوی کو، جس کا کہ وضع حمل کا وقت قریب تھا، ناصرت سے نکال کر بیت الحم تک لے جانا اپنی ذات میں ایک اچنبھا ہے۔ شاید اگر یہ فیصلہ یوسف پر چھوڑ دیا جاتا یا مریم پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ کبھی بھی اس سفر کے لیے حامی نہ بھرتے، لیکن کیا کیجئے، اسکرپٹ میں لکھا تھا کہ منجی دو عالم کی پیدائش بیت الحم میں ہونی ضرور ہے۔ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں آپ کو یاد ہوگا کہ نتنیل نے جب خداوند یسوع مسیح کا تعارف اسے کروایا گیا تو کہا کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ نتنیل کو کلام پاک کا علم تھا، اس کو معلوم تھا کہ اگر مسیح آئے گا تو وہ بیت الحم سے آئے گا، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں میکا نبی کے صحیفے میں اس کے 5ویں باب کی 2 آیت میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش بیت الحم کے قصبے میں ہوگی۔ خدا کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قیصر اوگسطس کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا کہ مردم شماری کرائی جائے۔ یہودیوں نے اس میں یہ شک شامل کرا لی کہ ہر ایک اپنے باپ دادا کے شہر میں جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کروائے، اور یوں یوسف اور مریم، چونکہ یوسف داؤد کی اولاد میں سے تھا، وہ دونوں ناصرت سے چلے، کئی دنوں کا سفر کر کے وہ بیت الحم پہنچے، اور جب وہ بیت الحم پہنچے تو لکھا ہے کہ وہاں ان کو سرائے میں جگہ نہ ملی۔ اب ان کے لیے 2 ہی پاسبلٹیز تھیں، یا تو وہ باہر صحن میں جہاں پر کہ جانور باندھے جاتے تھے وہاں ٹھکانہ کر لیں، اور یا پھر بیت الحم کے باہر کسی غار میں چلے جائیں۔ اور لکھا ہے کہ وہاں پر مریم کے وضع حمل کا وقت ٹھہر گیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا۔ بیت الحم کا شہر، روٹی کا گھر، زندگی کی روٹی کو کپڑے میں لپیٹ کر وہاں رکھ دیا گیا جہاں پر جانور کھایا کرتے تھے۔ اب یا تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس دالان میں، اس صحن میں ہوئی، اور یا پھر بیت الحم سے باہر کسی ایک غار میں۔ میں نے آپ کو ایک چرنی کی تصویر بھی دکھائی تھی کہ اس زمانے میں پتھروں کو کاٹ کر چرنیاں بنائی جاتی تھی۔ یاد رہے کہ ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آئیے آج ہم چلتے ہیں 2 باب کی 8ویں آیت کی طرف۔ اور یہاں لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے،
اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم کو چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا، مگر مریم ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ مگر مریم ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ جو بات مریم کے دل میں تھی وہ لوکا کو کس نے بتائی؟ یقیناً مریم کے علاوہ تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات مریم نے ہی لوکا کو بتائی ہوگی جب لوکا نے تحقیق کی غرض سے مریم کا انٹرویو کیا ہوگا۔ لوکا ایک بہت اچھا محقق ہے، ایک بہت اچھا مورخ ہے۔ اس سے پہلے اس کہانی میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش رات کے اوقات میں ہوئی تھی، لیکن اس سے آگے کا واقعہ یہ بات ہمیں حتمی طور پر بتاتا ہے۔ یہاں لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل میں چرواہوں کا پایا جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر میں تھے تو مصریوں نے ان کو نکال کر جشن کے علاقے میں بھیج دیا تھا، کیونکہ زیادہ تر بنی اسرائیل چرواہے تھے اور مصر میں چرواہوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن جب بنی اسرائیل مصر سے واپس ملک فلسطین میں آ گئے تو یہاں پر انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ ایک طرف تو ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں چرواہوں کی بڑی اہمیت تھی۔ بنی اسرائیل کے رہنماؤں کو، مذہبی رہنماؤں کو چرواہا کہہ کر بلایا گیا۔ خدا نے خود کہا کہ میں اپنے لوگوں کا یعنی اسرائیل کا چرواہا ہوں، اور پھر نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو اچھا چرواہا کہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ چرواہوں کو ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ ایک تو یہ کہ ان کو 7 دن اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کرنی ہوتی تھی، ان کی رکھوالی کرنی ہوتی تھی، تو وہ سبت منانے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تھے۔ پھر دوسرا یہ کہ ان کو اپنی بھیڑوں کا فضلہ بھی اٹھانا پڑتا ہوگا، کوئی بھیڑ مر بھی جاتی ہوگی، کوئی بھیڑ جب حمل میں سے گزر رہی ہوتی تھی تو اس کو بھی اسسٹ کرنا ہوتا ہوگا، تو یوں چرواہوں کو ناپاک سمجھا جاتا تھا اور چرواہے ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سب سے پہلے ان چرواہوں کو سنائی۔ یہ جو دھتکارے ہوئے لوگ تھے ان کو سب سے پہلے یہ خوشی کی خبر ملی۔ اب تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی عام چرواہے نہیں تھے، یہ بہت خاص چرواہے تھے، اور اس لیے بھی یہ چنے گئے کہ ان تک یہ خبر پہنچائی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہیکل میں روزمرہ قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، اور ایک نہیں کئی جانور روزانہ کے حساب سے ذبح کیے جاتے تھے۔ بہت سی قربانیوں کے لیے یکسالہ بے عیب اور نر برے چاہیے ہوتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اتنی بہت ساری قربانیاں چڑھانے کے بعد ایک وقت ایسا آتا کہ ایسے جانور ناپید ہو جاتے، تو اس زمانے میں یوں ہوا کہ کاہنوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم خود چند چرواہے رکھ لیں جو ہمارے لیے بھیڑوں کی رکھوالی کریں اور ہمارے لیے ایسے برے سپلائی کرتے رہیں جن کو خداوند کے حضور قربان کیا جا سکے۔
تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بیت الحم کے ارد گرد، جو کہ یروشلم سے 5 میل کے فاصلے پر تھا، ایسے چرواہے تھے جو کہ ہیکل کے لیے کام کرتے تھے، کاہنوں کے لیے کام کرتے تھے، اور ان کا ایک ہی کام تھا کہ وہ ہیکل میں قربان کرنے کے لیے ایسے بروں کی سپلائی برقرار رکھ سکیں جو کہ یکسالہ بھی ہوں، نر بھی ہوں اور بے عیب بھی ہوں۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن شاید یہ وہی چرواہے تھے جن کو یہ بڑی اہم ذمہ داری تفویض کی گئی تھی۔ وہ ہیکل کی قربانیوں کے لیے برے سپلائی کرتے تھے، اور جب خدا کا برہ اس دنیا میں آیا تو شاید پہلا حق انہی کا تھا کہ وہ آ کر اس کو دیکھ لیں، جو ایک ہی دفعہ ایک کافی اور کامل اور مکمل قربانی چڑھا کر بنی نوع انسان کی نجات کا کام کر دے گا۔ یوں یہ چرواہے چن لیے گئے تاکہ ان کو یہ بڑی خوشی کی خبر سب سے پہلے سنا دی جائے۔ اور پھر خوشخبری سنانے کے لیے کون آیا؟ فرشتہ۔ خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ ان چرواہوں کو یہ بڑی خوشی کی خبر سنائی جا سکے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ اب رات ہے، ایک سنسان جگہ ہے اور خاموشی ہے۔ اچانک وہاں پر اجالا ہو گیا، اچانک وہاں پر کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی، تو پھر ایک فطری رد عمل یہ تھا کہ وہ چرواہے خوف کھا جائیں، ڈر جائیں، اور یقیناً وہ ڈر گئے۔ تو اس سے پہلے کہ ان کو خوشی کی خبر دی جائے، فرشتے کو ان کو تسلی دینی پڑی، ان کو ان کے خوف میں سے نکالنا پڑا۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ دوستو ذرا بتائیے تو کہ مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ٹھیک کہا آپ نے، نجات، سیلویشن۔ تو جو پہلی خوشخبری خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد دی گئی اور ان چرواہوں کو دی گئی، وہ بھی ایک نجات دہندہ سے متعلق تھی۔ بنی اسرائیل ان بروں کے خون میں جو ان کے گناہوں کے لیے قربان کیے جاتے تھے اپنی نجات ڈھونڈتے رہے، لیکن اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اس دنیا کا نجات دہندہ اس دنیا میں آ جائے۔ خدا خود جسم لے کر اس دنیا میں آ جائے، اور یہ بڑی بشارت، یہ بڑی خوشی کی خبر ان چرواہوں تک فرشتوں نے پہنچا دی۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کو یہ خوشی کی خبر دی گئی، بلکہ ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس بچے کو ڈھونڈنے کا نشان کیا ہوگا۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اب اس میں نشان کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں غالباً ہر بچہ اس کپڑے میں لپیٹا جاتا تھا جس کا ذکر میں نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا۔ اس کو اس کپڑے میں باندھا جاتا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ کپڑا اس لیے باندھا جاتا تھا کہ ایک تو بچہ سکون سے سو سکے، اور دوسرا اس کے ہاتھ اور پاؤں، بازو اور ٹانگیں سیدھی رہیں۔ تو یہ تو کوئی نشان نہ ہوا۔ بنی اسرائیل میں ہر بچہ اسی طرح سے باندھا جاتا ہوگا۔ اس میں نشان کیا ہے؟ نشان یہ ہے کہ اس بچے کو جو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے تم چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ کتنے بچوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو پیدائش کے بعد فیڈنگ ٹرف میں یا چرنی میں رکھے جاتے ہوں گے؟ شاید خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اس کی ماں کی گود میں پڑا ہوا پاؤ گے، یا اس کے باپ کی گود میں پڑا ہوا پاؤ گے، یا کسی کوٹ میں پڑا ہوا پاؤ گے، یا کسی بستر پر پڑا ہوا پاؤ گے۔
نشان یہ تھا کہ وہ تمہیں چرنی میں پڑا ہوا ملے گا اور اس طرح ان کو ڈھونڈنے میں دشواری نہیں ہوئی ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ منجی دنیا میں آ گیا ہے، صلح کا پیغام لے کر وہ دنیا میں آ گیا ہے۔ اور کس کے درمیان صلح؟ خدا اور انسان کے درمیان میں صلح۔ آپ کو معلوم ہے کہ باغ عدن میں جب آدم اور حوا گناہ کر چکے تو ان کو خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا، وہ عدن بدر کر دیے گئے، اور یوں خدا اور انسان کے درمیان ایک دشمنی شروع ہو گئی۔ خدا پاک ہے، وہ گناہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کی آنکھ گناہ کو برداشت بھی نہیں کر سکتی، اور گناہ کی حالت میں کوئی خدا تک واپس نہیں پہنچ سکتا۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اس دشمنی کی وجہ سے ایک خلیج آ گئی خدا اور انسان کے درمیان، خدا اور اشرف المخلوقات کے درمیان ایک جدائی آ گئی، ایک جھیل بیچ میں آ گئی جس کو پار کرنا انسان کے لیے ناممکن تھا۔ ضرورت تھی کہ خدا خود اپنا ہاتھ بڑھا کر بنی نوع انسان کو بچا لے اور ان کو اس قابل بنا دے کہ وہ خدا کی حضوری میں واپس آ سکیں۔ اب جب منجی آ گیا اور یہاں پر ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے لیے، تمہارے سے مراد تھی کہ بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک منجی آ گیا ہے، اور اس منجی کے وسیلے سے کیا ہوگا کہ خدا اور انسان کے درمیان وہ جو خلیج ہے، وہ جو ایک جدائی ہے، وہ ختم ہو جائے، خدا اور انسان کی دوبارہ صلح ہو جائے۔ اور جب ایک دفعہ خدا اور انسان میں آپس میں صلح ہو گئی تو پھر انسان کی انسان سے بھی صلح ہو جائے گی، ہر قسم کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ تو فرشتے کیا سکھا رہے ہیں اس نجات کے بارے میں؟ ایک تو وہ نجات بنی اسرائیل قوم کے لیے ہے، دوسرا یہ کہ اس کے وسیلے سے انسان اور خدا کے درمیان جو دشمنی ہے، جو خلیج ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور پھر سے خدا اور انسان کا ملاپ ہو جائے گا۔ تو کیا کہا فرشتوں کی اس گروہ نے؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو اس پیدائش کے وسیلے سے کیا ہونے جا رہا تھا کہ انسان دوبارہ سے خدا کے نام کی تمجید کرنے کے قابل ہو جائے گا جو کہ آسمان پر ہے۔ انسان پھر سے اس خدا کو جلال دینے میں کامیاب ہو جائے گا جو آسمانوں میں رہتا ہے، اور پھر خدا اور انسان کی اور انسان کی آپس میں صلح ہو جائے گی۔ سب چیزیں واپس اس حالت میں جانا شروع ہو جائیں گی جن میں کہ خدا نے ان کو تخلیق کیا تھا۔ یہ تھی تو ایک بڑی چھوٹی سی پیدائش۔ یہ ایک ایسی پیدائش تھی کہ اگر یہ خداوند یسوع مسیح کی نہ ہوتی تو شاید اس کا ذکر کرنا بھی گوارا نہ کیا جاتا۔ یہ تو چونکہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے اس لیے اناجیل میں اس کا ذکر کر دیا گیا۔ آگے لکھا ہے، جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم کو چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بڑی اچھی خبر سنائی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، ہم تھوڑی دیر آرام کر لیں۔
انہوں نے کہا نہیں، اگر خدا نے رات کے اس پہر میں ہمیں یہ خوشخبری دی ہے تو آؤ چل کر دیکھیں کہ یہ واقعہ کہاں ہوا ہے۔ اور خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ نکل کر بیت لحم کو گئے۔ اب وہاں یسوع کو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ سرائے پورے شہر میں ایک ہی ہوتی تھی۔ اور پھر لکھا ہے، پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا۔ یہی نشان تھا، بچوں کو چرنیوں میں نہیں رکھا جاتا۔ یہ شاید تاریخ کا وہ واحد بچہ تھا جس کو چرنی میں رکھا گیا۔ فرشتے نے یہی نشانی بتائی تھی خداوند یسوع مسیح کی۔ جب وہ سرائے میں آئے، انہوں نے اس بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا، مگر مریم ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ خوشی کی خبر تھی نا، خوشخبری تھی، فرشتے نے دی تھی چرواہوں کو۔ انہوں نے مناسب جانا کہ اس خوشخبری کو دوسروں تک پہنچا دیا جائے، لہٰذا جن سے بھی وہ ملے، چاہے راستے میں، چاہے سرائے میں، چاہے واپسی کے سفر میں، ان کو وہ خوشخبری پہنچا دی۔ اور لکھا ہے کہ سب لوگ تعجب کرنے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ چرواہوں نے ہی رات کو آ کر خداوند یسوع مسیح کا دیدار نہ کیا ہو، اور بھی لوگ جن تک چرواہوں نے یہ خوشخبری سنائی تھی، انہوں نے بھی آ کر اس بات کا یقین کر لیا ہو کہ واقعتاً ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کو چرنی میں رکھا گیا ہے، اور جو کہ بنی اسرائیل کا نجات دہندہ ہے۔ مریم کے بارے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ان سب باتوں کو سٹور کرتی رہی، اپنے دل میں رکھتی رہی۔ فرشتہ اس کو یسوع کی پیدائش کی خوشخبری سنا کر گیا تھا۔ اس کے بعد فرشتہ یوسف پر بھی ظاہر ہوا، اور اس نے یوسف کو مجبور کیا کہ مریم کو اپنے گھر لے آئے۔ اب یقیناً چرواہوں کی بات سن کر کے فرشتوں نے ان سے کیا کہا تھا، مریم کا یقین قائلیت میں بدل گیا ہوگا، اور لکھا ہے وہ ان ساری باتوں کو اپنے دل میں رکھتی رہی، ان پر غور کرتی رہی۔ مقدسہ مریم ایک خاص مشن کے لیے، ایک خاص کام کے لیے چنی گئی تھی، اور اب اس بیٹے کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اب ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس بیٹے کی پرورش کریں، لیکن پرورش بھی اسی طور سے کریں جیسا کہ خدا چاہتا ہے۔ ہم اکثر اپنے گیتوں میں گاتے ہیں کہ وہ بڑی خاموش سی ایک رات تھی جس میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ شاید شروع میں وہ رات خاموش رہی ہو، لیکن اس کے بعد جو ایک عمل شروع ہوا ہے، یقیناً وہ رات خاموش نہیں رہی۔ کہیں پر ایک بچے کی پیدائش ہو رہی ہے اور یقیناً وہاں پر خاموشی نہیں ہوگی۔ کہیں پر رات کے پہروں میں ان چرواہوں پر جو شاید نیم خوابی کی حالت میں تھے، فرشتوں کا ظہور ہو رہا ہے، گیت گایا جا رہا ہے، آسمانی لشکر وہ گیت گا رہا ہے، آواز دور دور تک گئی ہوگی۔ پھر بھاگتے دوڑتے ہوئے یہ چرواہے بیت لحم آئے، اس بچے کو ڈھونڈا، یقیناً ادھر ادھر پوچھا ہوگا، لوگوں کو جگایا ہوگا کہ بھائی کدھر ہے وہ چرنی، کہاں ہے جہاں پر ایک بچہ پڑا ہوا ہے۔ اور پھر وہ جب وہاں سے نکلے تو لکھا ہے کہ وہ اس خوشخبری کو پھیلاتے چلے گئے۔ تو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس ایک رات میں، لیکن کیا ہی مبارک رات تھی وہ۔ فرشتوں نے ایک خوشخبری سنائی چرواہوں کو، اور ان سے کہا یہ پوری امت کے لیے خوشخبری ہے، پوری امت کے لیے، قوم بنی اسرائیل کے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔
اور اسی باب میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس نجات کا پھیلاؤ کہاں تک ہے۔ بزرگ شمعون بھی اس نجات کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات ہمیں اسی باب میں خدا کی نجات کے بارے میں اور بہت کچھ بتانے جا رہی ہے۔ فرشتوں کا ہورائزن چھوٹا تھا، اس لیے ان سے یہ کہا گیا کہ یہ نجات تمہارے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے، اس قوم کے لیے ہے۔ لیکن جب یہ بات ایک بزرگ کے منہ تک پہنچے گی اور پھر خداوند یسوع مسیح ہمیں خود اس نجات کے بارے میں بتائیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس نجات کا دائرہ وسیع ہوتے ہوئے پوری بنی نوع انسان کو، بلکہ مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ بہت دفعہ ہم نجات کا ایک بہت چھوٹا سا ویو لیتے ہیں کہ نجات صرف انسانوں کے لیے ہے۔ یاد رکھیے گا، نجات صرف انسانوں کی نہیں تھی، مخلوقات درد ذہ میں پڑی کراہتی ہیں، پولس کہتے ہیں، اور وہ بڑے تردد سے خدا کے بیٹوں کے آزاد ہونے کی راہ دیکھتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کو بھی، اس زمین کو بھی نجات کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ زمین خدا کی لعنت کے نیچے ہے۔ اس کو اس لعنت سے آزاد کرانا ہے، اور وہ خدا کے بیٹے ہی کرا سکتے ہیں جن کو خدا کے بیٹے نے نجات دی ہوگی۔ تو وہ نجات جو ایک چرنی سے شروع ہوئی، ایک سرائے سے شروع ہوئی، اس کا دائرہ ابھی اور بہت وسیع ہونا ہے۔ لوکا کا چونکہ مرکزی مضمون نجات ہے، اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ وہ اس نجات کے بارے میں اور اس نجات دہندہ کے بارے میں ہمیں کیا کیا بتاتا ہے۔ دوستو، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ میری دعا ہے کہ ہم بھی اس نجات کے معنی جان سکیں، ہم بھی یہ جان سکیں کہ وہ بیت لحم کی ایک سرائے میں پیدا ہونے والا بچہ جس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا گیا تھا، کون ہے اور ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ آمین۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اس کے لاؤنج سے اور پروگرام نور حیات سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔